اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. معزز حاضرین، اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم تمام کو یہ عظیم عشرہ عطا فرمایا ہے جو اس دنیا کے سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین دن ہیں. عشرہ ذو الحجہ میں جو خصوصی اعمال ہم سب کو کرنا چاہیے، جس کا اہتمام ہم کر رہے ہیں، وہ تکبیرات کا اہتمام ہے. کثرت سے تکبیر کہنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ یہ دونوں ان دنوں میں بازاروں میں جاتے، زور زور سے تکبیرات کہتے، اور ان کی تکبیرات کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھی کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے. ان تکبیرات کے ساتھ ایک اہم بات ہے، وہ یہ کہ تکبیرات دو قسم کی ہیں، ایک تکبیر مطلق اور ایک ہے تکبیر مقید. تکبیر مطلق کا معنی ہے ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام کرنا، آپ جہاں بھی ہوں وہاں کثرت سے تکبیرات کہنا، اور عید کے بعد 3 دنوں تک، ایام تشریق تک. تو یہ کل ملا کر 13 دنوں تک تکبیرات ہیں. یہ تکبیرات مطلق ہیں. کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. تکبیر کی دوسری قسم ہے تکبیر مقید. تکبیر مقید کا معنی ہے کہ نمازوں کے بعد فجر، عرفہ کی فجر سے، 9 تاریخ کی فجر سے ایام تشریق عید کے تیسرے دن عصر کی نماز، ان تمام نمازوں میں نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد تکبیرات کا اہتمام، اسے تکبیر مقید کہتے ہیں. یہ عمل بہت بہترین عمل ہے کہ ان دنوں میں کل فجر سے ہم اس کا اہتمام کریں کہ نماز کے فوراً بعد تکبیرات ہم کہیں، اور عرفہ 9 تاریخ کا پورا دن 5 نمازیں، پھر اس کے بعد عید کا دن، پھر عید کے بعد 3 دن، تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد کہہ کر کے تکبیرات کو ہمیں مکمل کر دینا ہے. مغرب کے بعد ہمیں نہیں کہنا ہے. یہ تکبیرات یہ مقید تکبیرات ہیں، اور یہ تکبیرات صحابہ اکرام سے ثابت ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کی فجر سے ایام تشریق تک ان تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے. نمازوں کے فوراً بعد، 5 نمازوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیرات کہا کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کی سنت کی پیروی ہمیں کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں عرفہ یعنی 9 تاریخ کی فجر سے ایام تشریق تک نمازوں کے بعد تکبیرات کہا کرتے تھے. اور یہی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عرفہ اور عید کے دن تکبیرات مقید کا اہتمام کرتے تھے، یعنی نمازوں کے بعد تکبیر کہتے تھے بالفور. نمازوں کے بعد ہم اذکار پڑھتے ہیں، لیکن ان دنوں میں عرفہ سے لے کر عید کے بعد 3 دن تک نماز کے فوراً بعد ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے. اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کا دن، عید کا دن، اس کے بعد 3 دنوں تک وہ نمازوں کے فوراً بعد تکبیر کہا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد. اور کہتے ہیں اس میں وضاحت ہے 13 تاریخ کو عید کے بعد جو تیسرا دن ہوتا ہے، 13 تاریخ کے بعد مغرب کی نماز میں وہ نہیں کہتے تھے، عصر کو ختم مکمل کر لیتے تھے، کیونکہ مغرب سے اس کے بعد والا دن شروع ہو جاتا ہے، 14 تاریخ شروع ہو جاتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صراحت ہے کہ عصر کی نماز آخری نماز ہوتی تھی 13 تاریخ کی، جس میں وہ مقید تکبیرات کہتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کے تکبیرات کیا تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور مشہور جو صیغے ہیں اس سے پہلے والے درس میں نے آپ کو بتایا. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، الاوسط میں ابن المنذر رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے نمازوں کے بعد بھی، اور اسی طرح اپنے خیمے میں اور اپنے راستے میں.
یعنی ان تمام جگہوں پر مطلق بھی مقید بھی، ان دنوں میں ایسا نہیں کہ عرفہ اور عید کا دن اس کے بعد 3 دنوں کے بعد صرف نماز کے بعد کہنا چاہیے، ان دنوں میں دونوں تکبیرات جمع ہوتی ہیں، مطلق اور مقید، کہ ہمیں چلتے پھرتے بھی، اپنے گھر میں بھی، مسجد میں بھی، ہر جگہ تکبیر کہنا ہے، ساتھ میں مقید نمازوں کے بعد بھی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان دنوں میں نمازوں کے بعد بھی، چلتے ہوئے راستے میں بھی، اور اسی طرح اپنے خیمے میں تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ ان تمام صحابہ سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ جو یہ بات کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن، عید کے دن، ایام تشریق میں ہمیں نمازوں کے بعد تکبیر کہنا چاہیے، یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ عمر اور علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کہا کہ میں نے ان سے اس چیز کو لیا ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ امت کا اجماع کا معنی یہ ہے کہ پوری امت میں، پورے صحابہ میں کوئی بھی اس کے خلاف نہیں تھا، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں تھا۔ اور امت جب کسی چیز پہ جمع ہو جاتی ہے وہ بھی دلیل ہے، اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے اسلام میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، ہمیشہ ایک گروہ حق پر کھڑا رہے گا، باطل سے کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اگر پوری امت کسی چیز کو مان رہی ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، تو یہ بھی دلیل ہے کہ وہ عمل صحیح ہے، پوری امت کرے، ایک بھی اس میں اختلاف نہ کرے۔ کہتے ہیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اس اجماع کو ابن رجب رحمہ اللہ نے، امام نووی نے اور متعدد علماء نے نقل کیا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے کہ عرفہ عید کے دن مقید تکبیرات ہم کہیں، نمازوں کے بعد تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اولو الامر حکمرانوں کی۔ اور اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا اگر کسی چیز میں اختلاف نہیں ہے، اس کا مطلب اس پہ عمل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا اگر اختلاف ہو تب اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ جب کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت کسی چیز کو تسلیم کرتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ عمل درست ہے۔ تو یہ تمام صحابہ اکرام سے اجماع نقل، سلف سے اجماع نقل کیا ہے، متعدد اہل علم میں، لہٰذا ہمیں کل فجر سے ان تکبیرات مقید کا بھی اہتمام کرنا ہے اور مطلق کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ کثرت سے تکبیرات کہنا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اس کے علاوہ جو تکبیرات ثابت ہیں ان تمام تکبیرات کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ یہ تکبیر کہنا چاہیے؟ کم از کم ایک مرتبہ اگر کوئی کہتا ہے تو اس نے صحابہ کے طریقے پر عمل کر لیا، کم از کم ایک مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعین نہیں ہے، صرف 3 بار کہنا ہے ایسا بھی نہیں ہے، یا صرف اتنی مرتبہ کہنا ایسا نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں اتنا کہیں، آپ کے اوپر اختیار ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی آدمی تکبیرات کہنے کے بعد نماز کے بعد کے اذکار بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی 5 بار، 7 بار، 10 بار تکبیرات کہے، اس کے بعد اذکار پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا کم از کم ایک مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان تکبیرات کے حوالے سے یہ کہ یہ تکبیرات بآواز بلند ہم کو پڑھنا ہے، بآواز بلند ان تکبیرات کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح سلف صالحین سے منقول ہے، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اور دیگر اسلاف سے، کہ ان کے زمانوں میں خواتین بھی جو مسجدوں میں نماز کے لیے آتی تھیں وہ بھی ان تکبیرات کا اہتمام کرتی تھی۔ لہٰذا خواتین کے لیے مشروع ہے کہ وہ ان دنوں میں نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد تکبیرات کا اہتمام کریں، بس یہ کہ انہیں بآواز بلند مردوں کی طرح تکبیر نہیں کہنی ہے۔ خواتین کے لیے بھی تکبیر کا اہتمام ہے، یہ سلف صالحین کے خواتین سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح سے جو غلطی ہے وہ یہ ایک آواز کے ساتھ تکبیر کہنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک آواز کے ساتھ کہ کوئی آدمی انتظار کرے کہ دوسرے شروع کریں گے تو میں شروع کروں گا، دوسرے روک دیں گے تو میں روک دوں گا، اور کوئی آدمی بیچ میں سے پڑھتا نہیں ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ شروع جب ہوگا تو میں ان میں جڑ جاؤں گا۔ تو ایک آواز میں ایک ساتھ، جسے التکبیر الجماعی کہا جاتا ہے، اجتماعی طور پر ایک آواز میں تکبیرات، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرے، اتفاقی، ہمارا ارادہ نہیں ہے، لیکن آواز ایک دوسرے سے مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مقصود کسی کی آواز پہ آواز ملانا نہیں ہے،
جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنی تلاوت دوسری کی تلاوت سے ملاتے ہیں. آپ اپنی تلاوت کرتے ہیں, سامنے والا اپنی تلاوت کرتا ہے. یہی اذکار آپ بھی پڑھیں گے, آپ کا ساتھی بھی پڑھے گا, مصلیان بھی پڑھیں گے. لہٰذا نہ ارادہ تو نہیں, اتفاقی طور پر آواز ایک ساتھ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جان بوجھ کر کے ایک آواز میں گونج پیدا کرنے کے لیے اجتماعی طور پر تکبیر نہیں کہنا چاہیے. اسے اہل علم نے منع کیا ہے, کیونکہ اس عمل کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ لوگ انتظار کر کے ایک ساتھ شروع کرتے ایک ساتھ ختم کرتے, ایسا ثبوت سلف سے نہیں ہے. لہٰذا ان تکبیرات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو 9 تاریخ ہے, 9 تاریخ کے روزے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے جو دن باقی رکھے ہیں 9 تاریخ اور 10 تاریخ, ان دنوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جتنا ہو سکتا ہے عمل صالح کا ہم اہتمام کریں, کیونکہ اللہ عز و جل کو سب سے پسندیدہ دن یہی دن ہے, اور اللہ بہتر جانے کہ اگلے سال کس کو یہ دن نصیب ہوں گے, کس کو نصیب نہیں ہوں گے. لہٰذا اہل علم کہتے ہیں ان دنوں میں ایک بار سبحان اللہ کہنا پورے سال بھر سبحان اللہ سے بھی زیادہ افضل ہوتا ہے, کیونکہ یہ سب سے افضل دن ہے. لہٰذا جتنی نیکیاں ہم ہو سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم تمام کو تکبیرات مقید کا اہتمام کرنے اور مطلق تکبیرات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم بنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین, جیسے آپ نے سنا کہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں 7 بجے ادا کی جائے گی, اور مرکزی مسجد میں انشاءاللہ 7:15 بجے ادا کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.